تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان پر خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سچ ٹی وی جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں جو ہمارے مشاہیر کے، ہمارے رہنماؤں کے دن ہوں یا اہم ایام ہوں تو ہم خصوصی پروگرام کرتے ہیں، اور جب بات قائد اعظم کی ہو تو پھر تو پورا عشرہ سچ ٹی وی مناتا ہے۔ آپ بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کے خصوصی پروگرام بلکہ خصوصی سیریز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے، عظیم کردار کے حوالے سے ہے، آپ کی اصول پسندی، آپ کی ڈٹرمنیشن، آپ کا ریزولو اور آپ کی پوری شخصیت کو ہم اس پروگرام میں اس طرح سے احاطہ کریں گے کہ ایسی شخصیات جنہوں نے قائد اعظم کے دور کو کچھ دیکھا یا قائد اعظم کو خاص طور پر آپ کے کردار کو اور آپ کی زندگی کو اسٹڈی کیا، ان سے ہم ان کے دل کی باتیں پوچھیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ہماری خوش بختی کہ ہمارے دور کی ایک بہت بڑی شخصیت، ہمارے دور کے ایک بہت بڑے قائد اعظم شناس، اقبال شناس جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب موجود ہیں۔ آپ نے دنیا کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا، پاکستان کے بہت سے بڑے قومی اداروں کے آپ سربراہ رہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ آپ خود پاکستان کی ایک چلتی پھرتی تاریخ ہیں۔ پروفیسر صاحب، بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی باتیں سنوں اور کچھ کہوں بھی۔ پروفیسر صاحب بہت شکر گزار ہیں۔ ابھی میں نے جیسے کہا کہ کچھ پروگرامز تو ظاہر ہے قائد اعظم کی شخصیت ہو یا اور مشاہیر ہم موضوع رکھ کے کرتے ہیں کہ ان کا خاص جو ایک زاویہ ہے ان کی زندگی کا، ان کے پہلوؤں پر گفتگو ہو، لیکن یہ پروگرام ہم نے اس طرح سے ترتیب دی ہے کہ ہم آپ ایسی شخصیات کی دل کی باتیں سنیں، کوئی کویسچن، کوئی موضوع، کوئی اس طرح کی خاص بات ہم اپنی طرف سے نہ کہیں بلکہ آپ کی سنیں۔ آپ فرمائیے قائد اعظم کی شخصیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے دل میں ان کی کیا جگہ ہے، یا آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ قوم کو ان کے بارے میں کیا پتہ چلے؟ بات یہ کہ اس وقت جو ہماری سیاسی فضا ہے ملک کی اور سیاستدانوں کا جو کردار ہے، اس پہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے صحافت کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں، اس میں ایک دوسرے کو مختلف پارٹیاں چور چور کہہ رہی ہیں، اور سب سے بڑا موضوع آج کی سیاست کا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح کے احتساب کی امید رکھی جائے ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے کہ اس نے زیادہ لوٹا ہے قوم کو یا ہماری پارٹی کے لوگوں نے۔ اچھا، تو وہ جی نہیں چاہتا کہ لفظ چور استعمال کیا جائے، لیکن جب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھیں تو ایک دوسرے کو چور چور۔ اب یہ جو شور و غل ہے یہ بے جا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے قومی سیاست جو ہے وہ زوال کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اب ایسے مقام پہ جا پہنچی ہے کہ سیاستدانوں کے پاس نہ تو کوئی قومی تعمیر نو کا ایجنڈا ہے، نہ وہ سوچتے ہیں کہ قوم کے مسائل اور مصائب کیا اور انہیں کس طرح سے حل کیا جائے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہماری مخالف پارٹیاں چور ہیں، ہر کوئی یہی کہتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں لگتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو خاص طور پہ ہماری سیاسی زندگی میں قائد اعظم کے افکار کا کوئی عمل دخل باقی رہا ہی نہیں۔ جب میں قائد اعظم کا خیال کرتا ہوں اس فضا میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں جو کچھ اپنے پاس تھا وہ
قوم پہ خرچ کیا، تحریک پاکستان پہ خرچ کیا، اور جب پاکستان قائم ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اب میرا آخرت کی طرف سفر شروع ہونے کو ہے، تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو تھی بڑی محنت کے ساتھ کمائی ہوئی، وہ کدھر کی؟ اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں دی۔ اچھا، انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور، بالکل ٹھیک، مدرسہ سندھ مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ساری دولت جو اپنی ہے وہ تقسیم کر دی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان جیسے اداروں سے بھی، جن 3 اداروں کا ہم نے نام لیا ہے، ان سے بھی ہماری آج کی سیاست جو ہے، جو وہ توقع رکھتی ہے قوم کی علمی اور تہذیبی ترقی کی بجائے کہ اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، صحیح بات، مالی مفاد کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قائد اعظم کے فکر و عمل کو سامنے رکھا جائے اور پاکستان کی منزل جو ہے اسے درست کیا جائے۔ وہ ایسی نہ ہو کہ پاکستان کی تخریب کر کے اپنے گھروں اور خاندانوں کی تعمیر کریں ہمارے سیاستدان۔ تو بنیادی بات جو اقبال سے ہم اور قائد اعظم سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، اور قوم کی خدمت جو ہے وہ اصل عبادت ہے، اور اس عبادت میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ قوم پہ نچھاور۔ بے شک بے شک بے شک۔ قائد اعظم کی زندگی میں قوم کے لیے قربانی تو ہمیں ہر لمحے پہ نظر آتی ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ قوم کی رہنمائی کرنی ہے، تو قائد اعظم کی زندگی 1906 کی سیاسی زندگی سے لے کے بعض سوانح نگار تو کہتے ہیں کہ 1897 سے ہی آپ کی جو زندگی ہے سیاسی وہ شروع ہو گئی تھی، یہ عملی زندگی، لیکن اس کے بعد ہم تھرو آؤٹ 1947 تک ایک چیز اور جو دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ مسلسل جد و جہد، ٹھہرے نہیں کہیں، مسلسل جد و جہد ہے، اور ایک خاص مقصد بنا کے جد و جہد ہے، لا حاصل یا بے مقصد نہیں ہے، اور وہ ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ ایک مسلسل ارتقاء ہے۔ بالکل صحیح۔ بر صغیر کے حالات، دنیا کے حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں، ان سے سیکھتے بھی چلے آ رہے ہیں، اور جو کچھ سیکھا ہے قوم کو وہ پہنچا بھی رہے ہیں اپنی عقل و فہم، اور یہ ارتقاء مسلسل پھر اقبال کے زیر اثر وہ پھر تحریک پاکستان سے اٹوٹ وابستگی پہ آتا ہے، اور پھر 1940 میں اقبال کے تصور پاکستان کو تحریک پاکستان میں ڈالنا ہے، اور تھوڑے سے عرصے میں عوامی جمہوری تحریک پاکستان سے پاکستان کو عدم سے وجود میں لے آنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے زوال کے جو آثار ہیں ان پہ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا، اور پھر پاکستانی سیاستدانوں کی ہوس زر کی وجہ سے اور ہوس اقتدار کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، یعنی ایک طرف عدم سے وجود میں آتا ہے اور دوسری طرف وجود سے عدم کی طرف میرے منہ میں خاک، یہ ایک موڑ آ جاتا ہے، اور اس موڑ کے بعد پھر جو پاکستان اب تک ہمارے پاس رہ گیا ہے اس میں بھی بقا کی جو صحیح صورت ہے وہ ہے قائد اعظم کے فکر و عمل پہ اسے دل سے اسے سمجھنا، اور اس کی روشنی میں اپنی سیاسی ذاتی عملی زندگی قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر ہم پھر راہ نجات پہ جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان اب ہمارے پاس ہے، اگر ہم
قائد اعظم کے افکار پہ عمل کرنا شروع کر دیں آج سے ہی، تو وہ پھر خطے کا سب سے بڑا ملک بن سکتا ہے۔ جب میں بڑے کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کا تو تصور ہی یہ ہے کہ بڑائی جو ہے وہ جغرافیے میں نہیں ہے، جی بے شک، آج بڑائی ہے اس نظام کو دنیا میں نافذ کرنے پہ کہ جو جہنم سے نکال کے ملک کو جنت بنا بے دے، فردوس بنا دے۔ بے شک بے شک۔ قائد اعظم کی زندگی میں جب پورا ہم ان کی سیاسی زندگی دیکھتے ہیں تو 2-3 موڑ مجھے بڑے اہم نظر آتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت۔ جی ایک تو یہ کہ 1906 سے اور تقریباً 1917-18 تک لکھنؤ پیکٹ تک جو بر صغیر کے ہندو مسلمان یعنی دونوں جو یعنی جس کو آپ سبجیکٹ کہہ لیں یا جو عوام تھے وہ انگریز کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، لیکن اگر آپ 16-17 پہ آئیں تو اس وقت جو تھے ہندو مسلمان مل کے انگریز کے خلاف مضبوط ہو رہے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کونسل میں یا جو اسمبلی ہے اس میں انگریز کے خلاف کوئی بات کرنا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تہے تیغ ہونے کے برابر ہے، لیکن قائد اعظم کا اس میں بڑا ہاتھ تھا کہ کھڑے ہو کر کونسل میں انگریز کو للکارنا۔ اچھا، یہاں تک آ کے بر صغیر کے عوام مضبوط ہوئے، لیکن خلافت کے بعد، تحریک خلافت کے بعد 1921-22 میں پھر ہندو مسلم فسادات، مسلمان ایک دم پھر ان کا مورال بہت لو ہو گیا۔ قائد اعظم نے پھر اس کو ہائی کیا۔ ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے لیے میں یہ سوال چھوڑا جا رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ دوسری دفعہ موڑ آیا 1937 میں جب کانگریس کی ریاست وہ حکومتیں بنی، پھر مسلمان بہت لوگ ہوئے، لیکن قائد اعظم کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ راہ امید پہ ڈال دیا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ایک وقفہ ہے، پروفیسر فتح محمد ملک ایسی شخصیت سے ہم قائد اعظم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو ایک تاریخی گفتگو ہوگی، اور یہ پروگرام گویا ایک تاریخی دستاویز بنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح۔ ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد اعظم پر پروگرام ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے قائد اعظم شناس، اقبال شناس پروفیسر فتح محمد ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں نے وقفے سے قبل سوال کیا تھا کہ قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ خواہ کتنے ہی مسائل ہوں، کتنی مشکلات ہوں، قوم کتنی ہی لو ہو، اور میں نے مثال دی تھی تحریک خلافت 1921 کے بعد اور پھر کانگریسی حکومتیں 1937 کے بعد، کہ مسلمانوں کو کوئی راہ نہیں نظر آ رہی تھی اور لگتے تھے کہ وہ اس وقت جتنی بھی پستی میں جا سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم نے یہ دونوں جو دور تھے اس سے اس طرح سے قوم کو نکالا کہ کمال کر دیا۔ اب اس میں پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک خلافت جو ہے وہ سیاسی عمل کے اعتبار سے ایک ٹریننگ تو تھی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ تحریک کیا تھی کہ ترکی میں مسلم امپیریلزم، ملوکیت جو ہے، جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا کہ ترکی میں خلافت اسلامی ود انقامات قائم رہے۔ نہ اقبال نے اس میں تحریک خلافت میں حصہ لیا، نہ قائد اعظم، دونوں نے نہیں لیا، بالکل ایک طرف ہو گئے۔ اچھا، اور جب تحریک خلافت پہ شامل علماء نے ہی کمال اتاترک کی حکومت کی مخالفت شروع کی، اور نہرو جیسے سیاستدانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب اسلامی سیاست کا باب ختم ہو چکا، صحیح، تو اقبال نے سب سے پہلے، پھر قائد اعظم، اقبال نے یہ کہا کہ بھئی ترکی میں اتاترک نے جو کیا ہے وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے، اور آگے یہ فقرہ تک لکھا اس مضمون میں جس کا عنوان تھا ان ریپلائی ٹو کوسچن ریزڈ بائی پنڈت جواہر لال نہرو۔ اچھا، یہ چونکہ نہرو کا خط جو وہ مضمون جو تھا وہ کیلکٹا ریویو میں چھپا تھا،
تو اسی کے اگلے شمارے میں اقبال کا یہ تھا ان سوالات کا صحیح جواب۔ صحیح تو انہوں نے اتا ترک کو اس کا دفاع کیا یہ کہہ کے کہ وہ اسلام کی حقیقی روح کے مطابق اتا ترک جو ہے اس نے عمل کیا ہے، اور آگے کا جملہ جو ہے وہ یہ ہے I will do the same in Muslim India if I have the power to do so۔ صحیح اچھا، اب وہ یہ جو تصور تھا ان کا، اس کی وجہ سے وہ سیاست میں تو رہے اور اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے، لیکن تحریک خلافت سے الگ رہے۔ قائد اعظم کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا سب سے پسندیدہ جو سیاسی مسلمانوں میں رہنما تھا وہ اتا ترک تھا۔ اس کی بایوگرافی ہی وہ پڑھتے تھے، عزیز ترین انہیں چیز تھی۔ تو وہ مطلب ہے کہ قدامت پرستی، ملائیت پرستی، ملوکیت پرستی والے اسلام کی بجائے وہ حقیقی انقلابی اسلام جو ہے اسے سامنے رکھتے تھے قائد اعظم۔ آپ نے بڑا صحیح کہا، حقیقی انقلابی جمہوری۔ جمہوری، اچھا، تو اس کے لیے وہ رہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ فکری ارتقا بھی رہتا ہے، ہر شخص کا جو فکری طور پہ ارتقا نہیں کرتا وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہم بھول جاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ایک اپنی سیاستدان موقع مناسب دیکھ کے گفتگو کرتا، جی بالکل ٹھیک، کہ اس موقع پہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی دل میں چھپا کے رکھنی۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا ایک ثبوت مجھے لیٹرز آف اقبال ٹو جناب ملا، جی کہ ایک خط ہے جس کے فٹ نوٹ پہ اقبال لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ کیا وہ وقت اب آ نہیں گیا کہ ہم کھل کے کہہ دیں۔ بالکل تو اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی ان کی منزل تو طے تھی، بالکل ٹھیک، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں کس حد تک بات کہنی چاہیے اور کس حد تک بات کو دل میں رکھنا چاہیے، وقت آنے پہ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ ان کے اچھے لیڈرز کے جو کمالات ہوتے ہیں ان میں سے یہ کمیونیکیشن کا کمال ایک بہت اہم کمال ہے، کہ کیا کہنا ہے اور کیا پھر رکھنا ہے بعد میں کہنے کے لیے، وقت آنے پہ جو کہی جائے گی بات۔ تو اس طرح سے ہے کہ وہ سیاست کا جہاں تک تعلق ہے تو خلافت کی تحریک جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے اس وجہ سے مجھے اچھی لگتی ہے، اور انہیں بھی دونوں کو اچھی لگتی تھی، کہ یہ مسلمانوں کو سامراج کے خلاف لڑنے کے لیے ایک تربیت دے رہی ہے، اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور جلسے اور جلوس اور ہڑتالیں اور یہ سارے کر کے کہ بھئی اپنے سیاسی تصورات جو ہیں انہیں عملی زندگی کے لیے ڈھالنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے، وہ ٹریننگ انہیں تحریک خلافت نے دے دی۔ جی بالکل ٹھیک۔ بعد میں جب وہ ختم ہوئی تحریک خلافت، کیونکہ خلافت ہی ختم ہو گئی تو تحریک کہاں رہتے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے دل میں جو رکھی ہوئی باتیں تھیں ان پہ ایک ایک کر کے عمل کرنا۔ میرا جو سوال ہے نا پروفیسر صاحب کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں اس وقت ہماری قوم کا جو نقشہ کھینچا وہ بالکل درست ہے، کوئی ڈائریکشن گورنمنٹ کی یا پالیسیز کی، میں آپ نے بھی ہر گورنمنٹ کی بات کی، موجودہ نہیں، کہ وہ کوئی پلاننگ یا کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، ایوب خان سے لے کے جی، یعنی جس کو ہم کہیں نظریاتی حوالے سے یا قومی حوالے سے سامنے تو نظر نہیں آتی، وہی بات ہے کہ تو لیکن اس اس میں بھی جب ہم ہیں تو قائد اعظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواہ تحریک خلافت کے بعد کی سچویشن ہو، خواہ 1937 میں تو مسلمان اور جس طرح کانگریسی حکومتوں نے جو کچھ کیا، تو حالات جیسے بھی ہوں اگر اللہ پر اعتماد ہو، قوم کی صلاحیتوں پر اعتماد ہو تو قوم کی کشتی کو جو ہے بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک،
بالکل ٹھیک. اور یہ جب 30s میں الیکشن ہوئے پہلے اور کانگریس بھاری اکثریت لے کے آئی تو پھر کانگریس کی حکومت نے جس طرح سے تعلیمی اداروں سے لے کے اور دینی اداروں سے لے کے تو سیاست تک ایسی ہندوانہ فضا پیدا کی اور ایسی تحریکیں چلی تعلیم کو بھی سراسر ہندوؤں کے جو ہندوؤں کے عقائد کے مطابق اور معاشرت کے مطابق ڈالا اور مسلمانوں کو یہاں تک آ کے ہندوائز کر لیا جائے, ہندو بنا لیا جائے. تو یہ جو زمانہ تھا اس زمانے کو بھی گہری نظر سے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد فوراً ایسا پاسا پلٹا کہ جب یہ شامل ہوئے اس میں وہ جو عبوری عارضی حکومت انگریز کے زمانے میں تھی تو ورق پلٹتا چلا گیا اور ہم تاریکیوں سے روشنی کی طرف آتے چلے گئے. اور وہ جو پورے ہندوستان کو وہ بھارت بر صغیر کو بھارت بنا دینا چاہتے تھے, وہ عزائم جو ہے انہیں اتنی گہری نظر سے انہوں نے سمجھا اور پھر اتنی فراست کے ساتھ اس کا حل پیش کیا کہ مسلمانوں کی آنکھیں تو پہلے ہی کھل گئی تھیں. اب خاکسار اور جتنے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ قائد اعظم کے ساتھ آ کے شامل ہوتے چلے گئے. جی اس میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان بن گیا نہ بنتا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک طاقت ہوتی اور ہندو اچھا سلوک کرتے وغیرہ وغیرہ. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہوتا کی بات نہیں, یہ تو ہو گیا تھا کہ جب 1937 میں بر صغیر کی اکثریتی صوبوں میں یعنی 7 صوبے, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید ٹوٹل 13 صوبے تھے یا کتنے تھے, لیکن 7 صوبوں میں جب حکومت ان کی قائم ہوئی تو کانگریس نے یہ بتا دیا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو وہ کیسے حکومت کرتے. وہ تو 7 صوبوں میں انہوں نے حکومت کر کے بتا دیا کہ, اور میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ قائد اعظم نے اسی مومنٹ کو ڈیسائسو سمجھا اور جو اقبال کی اور ان کی ایک بات چیت چل رہی تھی اس میں وہی موڑ آ گیا کہ اگر جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ اگر پاکستان نہ بنا تو پھر جو حکومت ہوگی وہ ایسی ہوگی. جی اور اب جب آپ بات کر رہے تھے اس زمانے کی تو مجھے یہ زمانہ یاد آ رہا تھا کہ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا. جی بالکل صحیح. اچھا جہاں تک وہاں بینر چھپ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک اور جناح کی ضرورت ہے. جی اچھا تو لیکن اتنا وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ بھائی مہاتما گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ مسلمان تو نہیں تھا کوئی. بالکل صحیح ہے. ہندو انتہا پسندوں نے جن کی آج حکومت ہے. بالکل صحیح. اچھا ہندو انتہا پسندوں نے ایک نیک دل ہندو کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ, مسلمانوں کو قتل نہ کرو, ان کے گھروں کو آگ نہ لگاؤ. اور حتیٰ کہ اب تازہ ترین جو تحقیقات ہے اس کے مطابق کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ تو کشمیر کے لوگوں کو موقع دو, وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ادھر جانا چاہتے ہیں ادھر چلے جائیں. تو یہ نہیں کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں تھے. اچھا گاندھی کی کسی نئی اس میں یہ بات دریافت ہوئی ہے؟ اب دریافت ہوئی. اچھا تو اب اور اسی وجہ سے انہیں گولی مار دی گئی نا. ایک وقفے کے بعد اس بات کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین قائد اعظم پر ایک بہت اچھی گفتگو ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت, ایک بڑے قائد اعظم شناس پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے,
علی جناح. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم بانی پاکستان پر یہ پروگرام کی سیریز ہے. ویسے تو پورا عشرہ قائد سچ ٹی وی مناتا ہے. اس پروگرام میں ہم ایسی شخصیات سے گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو بہت قریب سے پڑھا، بہت قریب سے جانا، اور اب ہم ان سے رہنمائی چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے حوالے سے وہ دل کی باتیں ہمیں بتائیں. ہمارے دور کی ایک بڑی اہم شخصیت جنہوں نے قائد اعظم کو بہت قریب سے جانا، قائد اعظم شناس لوگ جو اس وقت ہمارے ملک میں ظاہر ہے ایک مدت گزر گئی، کم رہ گئے. ہمارا اثاثہ ہیں، خداوند قدوس ان کو طول عمر عطا فرمائے، جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب. ہمارے پروگرام کا اب 10-12 منٹ وقت رہ گیا ہے. میں چاہتا ہوں وہ آپ کچھ دل کی باتیں عوام اور خاص طور پر نوجوان نسل کو بتائیں کہ قائد اعظم کی کن کن خصوصیات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ پھر قوم میں وہی ولولہ پیدا ہو، اور جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں نقشہ کھینچا تھا اس کو ہم ایک نئے سرے سے استوار کریں. بات یہ کہ قائد اعظم ایک تو یہ کہ خدا داد صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی انہیں، کوئی شک نہیں. اس سے انہوں نے کام لینے میں زندگی بھر، زندگی کے آخری لمحے تک اپنی صلاحیتوں سے کام لینا جاری رکھا. اور کام جو تھا وہ اپنے لیے تو وہی ہے کہ جو انہوں نے وکالت کی، جو پھر سیاست پہ جب آئے تو قوم کی خاطر آئے، عوام کی خاطر آئے، اور پھر مرحلہ وار جب اس اپنا مقام پہ پہنچے کہ جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ اب جداگانہ مسلمان مملکت کے قیام کی خاطر ہمیں اقبال کے نظریے کو اپنا کر پھر سفر شروع کرنا ہے تحریک پاکستان کا. تو جس خلوص نیت کے ساتھ، جس ایثار کے ساتھ انہوں نے یہ راستہ چنا قیادت کا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی جمہوری تحریک قائد اعظم کی قیادت میں 7 سال کے عرصے میں پاکستان کو قائم کر دکھاتی ہے. اب جب پاکستان بن گیا تو پھر جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اس بحث پہ ہم نہیں جاتے کہ وجوہات کیا تھی، لیکن تھے وہ لوگ کہ جو ہندوستان کو ایک پورے بر صغیر کو ایک ملک کے طور پہ متحد دیکھنا چاہتے تھے. وہ پھر دونوں تقسیم کی لکیر کے دونوں جانب اس طرح کے لوگ موجود تھے. صحیح. تو پھر باہر کی جو طاقتیں تھیں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان قائم نہ ہو، امریکہ اور برطانیہ، انہوں نے بھی ہماری سیاست میں دخل اندازی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم رفتہ رفتہ قائد اعظم اور ان کے پیغام کو بھول گئے، اور بھول جانے کا پھر ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن جو پاکستان آج موجود ہے دنیا کے نقشے پہ، وہ بھی اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ لوگ کہ جو ناپسند کرتے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کو، وہ اس ملک کو کہ جو دنیا اسلام کی وحدت، دنیا انسانیت کی وحدت کا پہلا مرحلہ تھا کہ کسی خطہ زمین کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اسلام کے آفاقی اصولوں کی بنیاد پہ آپ ایک وطن قائم کرتے ہیں. تو جہاں جہاں مسلمان ہیں پھر ان کے لیے بھی قیام پاکستان سے ایک پیغام ہے، اور دنیا بھر میں. تو یہ جو انسانیت کا جو تصور ہے نا، اس انسانیت کی سربلندی کا، اس کا ہندوستان کے اندر کی سیاست پہ ہم دیکھیں تو مثلاً بدھ مت کے پیروکار ہیں. وہ تو تحریک پاکستان کے ساتھ تھے. سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی پاکستان حق میں، وہ ایک بدھسٹ رائٹر نے لکھی، اور وہ سیاستدان بھی تھا، اور اسے قائد اعظم لائے اور پاکستان کی پہلی
جو کابینہ ہے اس میں اسے اقلیتوں کا وزیر بنایا. تو ہم اب اس بات کو عام طور پہ بھول گئے، یاد نہیں رکھتے. خطبہ اعلی آباد بھی پوری طرح نہیں پڑھتے. اقبال کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے افکار اور خطبات بھی ہم نے اپنے تعلیمی نظام سے بڑی حد تک باہر کر رکھے ہیں، ورنہ ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اقبال کا جو خطبہ اعلی آباد ہے اس میں بھی ایک پیراگراف پہ یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم کرسچین، جیوز، زورواسٹرینز اور بدھسٹ کے درمیان رہ رہے ہوتے تو ہمیں الگ ملک بنانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں کہ سارے کے سارے توحید پرست ہیں. جی بالکل بالکل ہے. تو جو ہندو مت اور اسلام اور ان ادیان کا جن کا ذکر اقبال نے کیا ہے ان سب میں خدا ایک ہے. تو ساری مخلوق خدا کا قبہ ہے. بالکل ٹھیک. تو اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے ماحول ہیں اور اپنی اپنی سرزمین ہے جس پہ ہم آباد ہیں. اس میں ہم ان آفاقی تصورات کو اگر ذہن میں رکھیں تو پھر پاکستان قائم ہوگا ایک نظریہ کی بنیاد پہ، اور اس کے بعد پھر دنیا میں اسی طرح کی، اور پہلے دنیا اسلام میں پھر اور آس پاس کے جغرافیائی خطوں میں اور ایسی مملکتیں وجود میں آنے لگے گی کہ جو اللہ کے بندوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت، اور وہ اقبال کی بھی، کہ ایک آفاقی نظریے کے تحت انہوں نے جد و جہد کی. اور ان کے لیے خطہ زمین اس لیے ضروری تھا کہ یہاں وہ ایسا نظام قائم کریں، اور یہ بھی کسی سے چھین نہیں رہے تھے. یہاں مسلمانوں کی پہلی اکثریت ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے کہ کسی قوم کو دھکیل رہے تھے جیسے فلسطین میں یہودیوں نے کیا. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ ایسی زمین میں تھے کہ جہاں پہلے سے اکثریت تھی مسلمانوں کی. تو وہ زمین کی بنیاد پہ نہیں، نظریے کی بنیاد پہ کر رہے تھے. اور یہ جو پاکستان کا قیام ہے وہ ایک طرح سے سیاست میں انسانی نصب العین کو سربلند کرنے کا ایک ذریعہ تھا. اور اس کے بعد پھر دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح سے. تو جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو خدا کو ایک مانتے ہیں تو سب خدا کا قبہ ہے، خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. تو اس سب میں ایک یگانگت پیدا ہونی چاہیے. اپنے اپنے مسلک میں وہ بالکل قائم رہیں. خدا کو ایک سمجھتے ہیں، سارے خدا کے بندے ہیں. اور اس لیے وہ تو آپ سے ہم نے کئی پروگرام میں اس میں گفتگو بھی کی کہ 11 اگست کی تقریر سے بھی قائد اعظم کی واضح ہے کہ کوئی وہ مذہبی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی شکنجے والی گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے پاکستان. اور وہ 11 اگست کی تقریر کے بعد جب 14 اگست آیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں ٹرانسفر آف پاور کے وقت جو تھی، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ بھائی میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جو شہنشاہ اکبر کے زمانے میں تھا. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ شہنشاہ اکبر کا تو ریسنٹ واقعہ ہے. 1300 سال پہلے مدینہ تو نبی میں بالکل ٹھیک ہے مسلمانوں نے جس طرح سے دین اسلام کے فروغ کے لیے انسانیت کی بھلائی کی کوشش کی تھی، ہم بھی وہی کریں گے. ہمارا سرچشمہ فیضان اکبر کا دین الہی نہیں، دین مصطفیٰ. جی بالکل یہی کہا. اور ہم نے اس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ اسلام سے سیکھی ہیں، رسول اللہ سے سیکھی ہیں. اور تمام جو پاکستان میں عوام ہوں گی
اقلیتوں سمیت ان سب کا خیال اسی روحانی فیض سے کیا جائے گا. جی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا قائد اعظم کے حوالے سے، جب ان سے کبھی رائے پوچھی گئی تو انہوں نے وہ ایک بڑی زبردست گفتگو کی تھی، وہ پھر ایک کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے کریں گے. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کو صحیح طور پر قائد اعظم سمجھتے ہیں. یہ اقبال نے گویا ایک قسم کی اپنی طرف سے ایک وہ گارنٹی دی تھی. جی اور دونوں میں اس طرح کی یگانگت تھی نا کہ جو خفیہ خط و کتابت تھی صیغہ راز کی. جی 1940 کا ریزولوشن پاس ہوا قرارداد پاکستان آئی صاحب سے. 1942 میں انہوں نے وہ تمام خطوط صیغہ راز کی جو خط و کتابت تھی وہ شائع کر دی. اب اس کا جو چھوٹا سا فورورڈ ہے قائد اعظم نے جو لکھا وہ ختم اس پہ ہوتا ہے کہ 1940 کا پاکستان ریزولوشن اقبال کے افکار کی ایک عملی سیاسی ترکیب ہے کہ جو ہم نے اپنائی ہے، اور اقبال کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستان قائم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر اسلام کی جو تفہیم ہوگی وہ اقبال کے تصورات کے مطابق ہوگی. دوسرے لفظوں میں یہاں ملائیت نہیں ہوگی، دین اسلام کی سربلندی. بے شک. جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں. آپ سے جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو یہ 1 گھنٹے کی سلاٹ کا پروگرام کم پڑ جاتا ہے. لگتا ہے کہ آپ گفتگو یہی چاہتا ہے کرتے رہیں اور تاریخ کے پرت ہمارے سامنے کھولتے رہیں، اور جو ہمارے مشاہیر ہیں ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. لیکن آج کے پروگرام میں بھی آپ نے ماشاءاللہ قائد اعظم کے حوالے سے وہ باتیں کہیں کہ ہماری عوام، ناظرین، پھر خاص طور پر امیدیں تو نوجوان نسل سے ہی ہوتی ہیں. نوجوان نسل آپ کی گفتگو سے روشنی حاصل کرتے ہوئے قائد اعظم کے افکار کو، ان کے کردار کو، اور پھر ان کی بایوگرافکس جو بہت بڑے لوگوں نے لکھی، ان کو پڑھیں، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کو پوری دنیا میں ایک مضبوط نظریاتی ملک کے طور پر ہم استوار کریں. ایک مرتبہ پھر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. احسان مند ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، قائد اعظم پر ابھی ہم اس عشرہ قائد میں بہت سے پروگرام کریں گے، وہ آپ ضرور دیکھیے. بہت اچھی شخصیات آئیں گی جو ہمیں رہنمائی کریں گی، اور اگر قائد اعظم کو واقعی ہم صحیح طور پر سمجھ لیں تو پاکستان کو دنیا کی عظیم قوم بنانا چندہ مشکل نہیں. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذان ہے محمد علی